راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں عادل مشتاق اور میں ہوں عظمیٰ یونس۔ ہماری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ تو کیسے مزاج ہیں جناب؟ آج کل تو چھٹیاں ہیں اور عظمیٰ چھٹیوں میں لوگ ننیال جاتے ہیں، کچھ لوگ پارٹیز کرتے ہیں، مینگو پارٹیز چلتی ہیں اور نیز کے بہت کچھ ایسا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں یا یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان کے بچے صرف اور صرف کتاب کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھیں، صبح سے لے کر شام تک ان کے سامنے صرف کتابیں رہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ صرف کتابوں پر ہی توجہ مرکوز رہے۔ ایسا کرنے سے جسمانی صحت متاثر ہوتی ہے بچوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں خود اعتمادی بھی کم ہوتی ہے، اور جب انہیں مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بچے ناکام ہو جاتے ہیں، ان کے پاس صرف گریڈز ہی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بات صرف طالب علموں کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر ایک کام میں، ہر ایک شعبے میں جب ہم صرف اور صرف ایک ہی کام کرتے رہتے ہیں اور جو ہماری زندگی کو دوسری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تو پھر ہم بہت سے معاملات میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں تو وہ کام سے گھر اور گھر سے کام جایا کرتے تھے اور ان کا سوشل جو سرکل ہے وہ بہت ہی چھوٹا یا نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ بیمار ہوئے اور ان کے پاس کوئی آ کے ان کی تیمارداری نہیں کرتا تھا، اور دنوں میں وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ جناب وہ قریب المرگ ہو گئے۔ تو پھر ان کے بھائیوں کی درخواست پر لوگوں نے ان کے پاس جانا شروع کیا، انہوں نے بات چیت کی اور پھر ان کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئی۔ تو بات یہ ہے کہ جناب جب ہم دوسروں کے ساتھ ملتے ہیں، عملی کاموں میں حصہ لیتے ہیں اور زندگی میں توازن قائم کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی بہتر ہوتی چلی جاتی ہے اور ہماری زندگی میں توازن بھی قائم ہوتا چلا جاتا ہے اور ہم زندگی کو بوریت سے نہیں بلکہ انجوائے کر کے گزارتے ہیں۔ تو عادل صاحب، بات یہی ہے کہ پڑھنا بھی چاہیے، اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا چاہیے، اور ہمیں بزرگوں کے پاس بیٹھنا بھی چاہیے، ان کی اچھی باتیں سننی چاہیے اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی وقت گزارنا چاہیے، اور ساتھ میں ہمیں خداوند کے کلام کی بھی تلاوت کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے اور اس پر غور و خوض بھی کرنا چاہیے۔ تو آئیے پھر بڑھتے ہیں آگے اور اپنی رہنمائی کے لیے مل کر سنتے ہیں آج کی تلاوت۔ میری جان خشک زمین کی مانند تیری پیاسی ہے، اے خداوند جلد مجھے جواب دے، میری روح گداز ہو چلی، اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا، ایسا نہ ہو کہ میں قبر میں اترنے والوں کی مانند ہو جاؤں۔ صبح کو مجھے اپنی شفقت کی خبر دے، کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے، مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں، کیونکہ میں اپنا دل تیری ہی طرف لگاتا ہوں۔ سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور حضرت داؤد بھی یہ بات خداوند تعالیٰ سے کر رہے ہیں کہ میری جان گداز ہو رہی ہے، اور وہ فیلوشپ کے لیے خدا کے منتظر ہیں، خدا کے ساتھ رابطے کے لیے منتظر ہیں۔ تو جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو خدا کے ساتھ بات چیت کرنا بھی ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اور ایسا کرنے سے ہماری روح جو ہے وہ تازہ دم ہو جاتی ہے، اور خدا کرے کہ یہ توفیق ہم سبھی پالیں کہ ہم اس کی صفات کا، ہم اس کی خوبیوں کا، اس کی کاریگری کا ہمیشہ ذکر کرتے رہیں، ان کو یاد رکھیں اور خدا کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ آمین۔ تو آپ تمام تر سامعین جو ہمیشہ پروگرام کو سنتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خط لکھتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ لیکن وہ تمام تر سامعین جو ہمیں خط نہیں لکھتے، ہم آپ سے بھی کہنا چاہتے ہیں ضرور ہمیں خط لکھیے، ہمیں میسج بھیجیے اور فون کال بھی کر سکتے ہیں آپ ہمیں۔ اس کے لیے ہم بتاتے چلیں آپ کو پروگرام کا پتہ۔ پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117 یعنی 117، فیصل آباد، پاکستان، اور کال اور SMS یا واٹس ایپ کے لیے آپ نمبر استعمال کر سکتے ہیں 0333 48 25 963۔ اور اسی طرح سے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز کے نام سے YouTube چینل بھی ہے، جہاں پر آپ پروگرام کو سن سکتے ہیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دیگر ذرائع میں آپ فیس بک یوزر ہیں تو PCRM فیصل آباد پاکستان کے نام پر ہماری فیس بک ID ہے، آپ اسے بھی ضرور جوائن کیجیے۔ تو ابھی جن سامعین نے ہمیں خطوط بھیجے ہیں، میسیجز بھیجے ہیں،
ہم ان کو پروگرام میں شامل کرنا چاہیں گے. تو سب سے پہلا میسج موجود ہے میرے پاس اجمل بشیر میتلا صاحب کا. یہ ہمیں لکھتے ہیں بہاول نگر سے اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی ہمیشہ کی طرح آج بھی لاجواب تھا. اور آپ کہتے ہیں کہ زندگی میں اچھے دوست بہت ضروری ہیں. زندگی اپنے لیے تو سبھی گزار رہے ہیں لیکن زندگی اصل میں تو اس چیز کا نام ہے جو دوسروں کے لیے گزاری جائے اور دوسروں کی مدد کی جائے. اور آپ نے اپنے میسج کا اختتام بہت ہی خوبصورت شعر سے کیا ہے. آپ لکھتے ہیں کہ دکھائے دل جو کسی کا وہ آدمی کیا ہے, جو کسی کے کام نہ آئے وہ زندگی کیا ہے. تو بہت خوب لکھا آپ نے, درست فرما رہے ہیں آپ. بے شک کہتے ہیں کہ اپنا درد تو جانور بھی محسوس کر سکتا ہے لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے ہماری جو سب سے افضل خوبی ہے وہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کا درد محسوس کریں اور جہاں تک ہو سکے اس کا مداوع کرنے کی کوشش کریں. تو آپ کی اس خوبصورت میسج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اجمل بشیر میتلا صاحب. بہت اچھی بات کہی جی اجمل میتلا صاحب نے. اور عظما انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ انسان دوستوں کے ساتھ ہی, دوستوں کے بغیر کچھ نہیں ہے. تو اچھے رشتے بھی واقعی خداوند تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت اور نعمت ہے. لیاقت علی ایوان صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ شیخو پورا سے. آپ نے کہا ہے کہ اچھا وقت انہی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتے. رب کائنات کی محبت اور کرم نوازی ہمیشہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کے ساتھ ہو, آمین. تو یہی ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی کرم نوازیاں, اس کی رحمتیں آپ پر اور آپ کے پورے خاندان پر بھی رہیں. اور آپ نے جو بات کہی ہے وہ واقعی بہت اچھی ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچنا ہے تو ہمارے لیے خداوند تعالیٰ کی ذات بھی بہت اچھا کرے گی. بہت بہت شکریہ. شفقت باجوہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہر وہ احساس جو انسان اپنے اندر مخفی رکھتا ہے وہ آپ کی صحت کا کچھ حصہ کھا جاتا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ اے خالق کائنات, ہم جن مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں انہیں آپ اپنی شان کریمی سے حل فرما دیجیے. تو شفقت علی باجوہ صاحب, آپ نے درست فرمایا. ہم بہت ساری باتوں کو اپنے اندر ہی رکھتے ہیں, کسی سے ناراضگی کو, ایسے تلخ خیالات کو جو ہمیں پریشان کرتے ہیں اور ہمیں بیمار کر دیتے ہیں. تو بہت اچھا ہو کہ ہم دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے معاملات کو حل کر لیں. اور یہ بھی آپ نے درست فرمایا کہ سب سے بڑھ کر ہماری مشکلات جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہی حل کر سکتی ہے. بالکل جی. اور عظما شہباز یوسف نے کہا کہ عادل اور عظما کی آواز میں پروگرام سنا ہے اور انہوں نے کہا سو ونڈرفل. بہت شکریہ جی شہباز بھائی آپ کا. روت کرن ہے جی ہمارے ساتھ, آپ نے کہا ایکسیلنٹ. تھینک یو سو مچ کرن. اور اسی کے ساتھ مبشر صاحب ہیں جی, کہتے ہیں ایکسیلنٹ. جی آپ سبھی دوستوں کا بہت بہت شکریہ. اسی طور پر جناب آپ ضرور, آپ کے دل میں اور بھی جو باتیں ہیں آپ ضرور ان کو لکھ بھیجیے اور کریے, ہمیں واقعی بہت اچھا لگے گا. تھینک یو سو مچ. میرے پاس بھی کچھ فیس بک کے کامنٹس موجود ہیں عادل صاحب, میں انہیں پڑھنا چاہوں گی. سب سے پہلا کامنٹ ہے نوید احمد صاحب کا. آپ نے پروگرام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ پروگرام از ویری ویل. عبد الغفور کیسر صاحب کہتے ہیں کہ نائس شو. اور شفقت علی باجوہ صاحب لکھتے ہیں نائس پروگرام. امجد خان بھی کہتے ہیں کہ پروگرام سنا, بہت اچھا لگا. ریاض پیارا صاحب کہتے ہیں سو ونڈرفل. اور پرنس افضل شاہین صاحب کہتے ہیں سپر ڈوپر پروگرام. تو آپ تمام تر ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے فیس بک پر ہمیں اپنی قیمتی رائے سے نوازا. تو ابھی ہمیں آگے بڑھنا ہے اور خطوط اور ایس ایم ایس کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے ہم چلتے ہیں آگے. اور بہت اہم سیگمنٹ ہے عظما, صحت کی باتیں. تو چلیے پھر آئیے مل کر سنتے ہیں. پروگرام صحت سب کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے آج یہاں پر موجود ہیں ڈاکٹر سونیا عطر. یہ ہمیں بتائیں گی کچھ بیماریوں کے بارے میں اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ ایسی بیماری کے بارے میں بات چیت کریں جو آج کل بہت عام ہے. اور میں چاہتا ہوں ڈاکٹر سونیا کہ آج ہم گیسٹرو کے بارے میں کوئی بات کریں. گیسٹرو ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں اکثر ذکر ہوتا ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ گیسٹرو دراصل ہے کون سی بیماری؟ گیسٹرو بیسیکلی ہم گیسٹرونٹرائٹس کہتے ہیں اپنی زبان میں اس کو. گیسٹرونٹرائٹس کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوڈ پوائزننگ ہے. سادہ زبان میں ہم اس کو فوڈ پوائزننگ کہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ بد ہضمی ہو گئی ہے, کچھ لوگ اس کو ہیضے کا بھی نام دے دیتے ہیں لیکن ہیضہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے. اس میں خاص طور پہ جو چیزیں میٹر کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کس قسم کی ڈائٹ یوز کر رہے ہیں, ہمارا صفائی کا جو لیول ہے وہ کیا ہے, ہم جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں ہم کس پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں کو یوز کر رہے ہیں. لائک بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم پیکڈ چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے اس کی ایکسپائری نہیں دیکھی ہوتی ہے. پھر آج کل جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ
دہی یا اس قسم کی چیزیں آپ ڈبے کھولتے ہیں اور اندر سے فنگس اور اس قسم کی چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں. فوڈ پوائزننگ سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ جتنی صفائی کا خیال رکھیں اتنا ہی بہتر ہے. پانی جو ہے وہ آپ ابال کے استعمال کریں. جو پیک چیزیں آپ لے رہے ہیں ان کی ایکسپائری آپ ضرور دیکھ لیں. جو آپ کھانے کے لیے سبزیاں اور پھل استعمال کر رہے ہیں وہ دیکھیں کہ گلے سڑے نہ ہوں. اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم اپنی جیب کو دیکھتے ہوئے جو ہے بہت سستی چیز لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں کھانے کی بہت سی آپ نے باتیں کی ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہمیں کھانی چاہیے. آپ نے بند ڈبوں کا ذکر کیا ہے جی. کہ بند ڈبوں کی چیزیں جو ہیں وہ اکثر لوگ لے لیتے ہیں اور وہ چونکہ خراب ہوتی ہیں. اکثر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بند ڈبے والی جو چیز ہے یا کوئی ایسا مشروب جو بند ڈبے میں آیا ہوا ہے وہ جراثیم سے پاک ہوگا. کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں جب یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں تب تو ایک لیول آف کورس مینٹین کیا جاتا ہے جہاں یہ فیکٹریز میں مینوفیکچر ہوتی ہیں اور پرزرویٹیوز بھی بہت سارے ڈالے جاتے ہیں، لیکن ہر ایک ڈبے کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ ضرور مینشن کی ہوئی ہوتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سرٹن ایج ہے، ایک سرٹن اس کی ٹائم پیریڈ ہے جب تک وہ افیکٹو رہے گی اور اس کے اندر وہ جراثیم پرورش نہیں پائیں گے. لیکن اس ٹائم کے بعد جب آپ اسے یوز کر رہے ہیں تو آف کورس آپ کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے اندر جراثیم نہیں ہوں گے. ڈاکٹر صاحب اگر کسی وجہ سے فوڈ پوائزن ہو جائے تو کس قسم کی علامات ظاہر ہوتی؟ فوڈ پوائزننگ میں یہی ہے کہ فوراً سے آپ کو متلی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، بہت زیادہ الٹیاں آتی ہیں، خاص طور پہ جب ہم بوائلڈ رائس بار بار استعمال کر لیتے ہیں یا ڈبے والی چیز جیسے میں نے پہلے مینشن کیا یوز کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو انڈیکیشن الٹیوں کی ملتی ہے جو ود ان ہاف آور ٹو 1 آور اگر آپ کو شروع ہو رہی ہیں تو آپ فوراً یہی سوچیں کہ جو چیز کھائی ہے اس کی وجہ سے ہی الٹی آ رہی ہے. پھر ساتھ میں آپ کو پتلے پخانے آ سکتے ہیں اور جب یہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو آپ کے جسم میں جو ہے پانی اور نمکیات کا لیول کم ہو جاتا ہے. بعض اوقات یہ بہت ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے کہ ود ان 1 to 2 hours آپ کی باڈی کا پانی اتنا کم ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ نکاہت کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کا بی پی کم ہو جاتا ہے، نمکیات کم ہو جاتی ہیں اور کافی ڈینجرس سچویشن بھی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب چونکہ یہ کھانے پینے کی بات ہے اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، تو فوری طور پر جب کوئی ایسی حالت آ جائے تو بچے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ماؤں کو جو ہے بہت زیادہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پہ چھوٹے بچے جو باٹل فیڈ لے رہے ہوتے ہیں ان کا آپ پہلے تو احتیاط بہت زیادہ کریں کہ ان کو یہ مسئلہ ہو ہی نہ. لائک آپ ابال کے ان کا فیڈر وغیرہ استعمال کریں، بچوں کے برتن الگ رکھیں، کوشش کریں کہ ہر برتن جو ہے وہ گرم پانی میں سے ہی نکل کے استعمال ہو. آپ کے اپنے ہاتھ صاف ہوں، گندے ہاتھوں سے آپ بچوں کے نپل کو ان کے فیڈر کو ہینڈل نہ کریں. ان کیس کبھی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ بچے کو پتلے پخانے وغیرہ ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. گھر کے لیے میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتا رہی ہوں کہ آپ گھر میں بھی ORS استعمال کر سکتے ہیں. ORS مارکیٹ میں تو اویلیبل ہوتے ہیں ساشے فارم میں، اور گھر میں آپ صرف نمک اور چینی کے استعمال سے بھی یہ ORS جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں، کیونکہ نمک اور چینی جو ہے وہ آپ کے برین کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ گلوکوز ہے. اگر آپ اپنی باڈی میں یہ 2 چیزوں کا بیلنس رکھیں گے تو آپ کو کوئی بھی خطرناک سچویشن پیدا نہیں ہوگی. بچے کے لیے آپ یہی کریں، 4 گلاس پانی لیں، اس کو ابالیں، اس کے اندر آپ 4 چمچ چینی کے ڈالیں، 1 چمچ نمک ڈالیں اور وہ سولوشن تیار کر لیں. بچے کو ہر پتلے پخانے کے بعد آپ نے جتنا اس کی ریکوائرمنٹ ہو اتنا پانی پلا دینا ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ تو ہوئی لیکوڈ کی بات، پانی پینے کی بات، لیکن اس کو ڈائٹ کس قسم کی دینی چاہیے؟ ڈائٹ دیکھیں، ایک بچہ جو فوراً سے الٹیاں کر رہا ہے اس کو تو آپ فوراً ڈائٹ نہیں دے سکتے. ہمارے ہاں یہ بھی مس کنسیپٹس ہیں کہ اگر کوئی بچہ الٹیاں کر رہا ہے فوراً سے اس کے کھانے پینے کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں. پہلی چیز سب سے امپورٹنٹ ہے، میں نے پہلے کہا ہے کہ فلوئڈ بیلنس اور نمکیات ہیں. اگر آپ کسی بچے میں فلوئڈ اور نمکیات کو ہی بیلنس رکھیں گے تو خوراک کی آپ کو کمی نہیں محسوس ہوگی اس کے اندر. دوسری چیز یہ کہ اگر وہ پتلے پخانے کر رہا ہے تو ظاہر ہے آپ اس کو سافٹ ڈائٹ ہی دیں گے، ابلے ہوئے چاول، کھچڑی، ساگودانہ، دلیا، اس قسم کی چیزیں دیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا وقفہ آئے. ظاہر ہے آپ ایک بچہ جو الٹیاں کر رہا ہے ادھر سے اس کو کھانے کو دے جا رہے ہیں تو آف کورس اس کا اسٹمک جو ہے اس چیز کو افورڈ نہیں کرے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک ٹوٹکا بتایا کہ اس سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں یا اس کا کچھ علاج ہو سکتا ہے، کیا وہ ٹوٹکا کافی ہے یا آپ سمجھتی ہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے؟ نہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ سب سے پہلے یہی کوشش کریں کہ ڈاکٹر سے رجوع کریں. اگر آپ سپوز جیسے ہمارے ہاں گاؤں میں ہیں، لوگ بہت دور ہیں، تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے پاس ORS بنا کے اپنی ایک بوتل بنائیں، بچے کو ساتھ لیں، جیسے ہی بچے نے پوٹیاں آ رہی ہیں اس کو آپ پانی پلاتے جائیں اور مین وائل اپنے ڈاکٹر کے پاس پہنچنے کی جو ہے جلد از جلد کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب
گیسٹرو جیسی بیماری کے بارے میں آپ نے ہمیں بہت اچھے طور پر بتا دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ بچوں کے حوالے سے مائیں اگر ان کا خاص خیال رکھیں اور انہیں گندی چیزیں کھانے سے بچا لیں تو اس طرح کی بیماری سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تو صحت کی باتیں میں بہت ہی مفید معلومات ہمیں فراہم کی گئی ہیضہ کی بیماری کو لے کر۔ تو ہمیں ایک اہم بات جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو جو پیکڈ فارم میں ہم استعمال کرتے ہیں اسے استعمال کرنے سے پہلے ہمیں اس کی ایکسپائری ڈیٹ ضرور چیک کر لینی چاہیے تاکہ ہم بیماری سے محفوظ رہ سکیں۔ اور جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کی زیادتی بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایک ہی طرح کی خوراک ہم بہت زیادہ کھا لیں تو وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ تو توازن جو ہے وہ ہمیں خوراک میں بھی ضرور مد نظر رکھنا ہے۔ اور ہم بات آج کر رہے تھے کہ ہر کام میں توازن کی ضرورت ہے، خواہ وہ اسٹڈی ہے، خواہ کوئی جاب ہے، یا خواہ ہم کسی بھی شعبے میں کوئی کام کرتے ہیں، ہمیں صرف اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کو بھی فوکس کرنا ہے۔ جیسے آپ بات کر رہی تھی کہ کوئی شخص ایک ہی شخص کے پیچھے اتنا محو ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے، اور کئی دفعہ لوگ نشے کی لت میں لگ جاتے ہیں اور کئی دفعہ دوسروں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، اور چہروں پر تیزاب پھینکنے کے بھی واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ تو ہر چیز کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے، اسی کو زندگی کہتے ہیں، اور زندگی میں ہم سیکھتے ہیں تجربات سے۔ اور ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے اس میں ہم ہمیشہ کسی تجربے کی بنیاد پر اپنے لیے کوئی سبق لیتے ہیں۔ تو آئیے پھر دیر کس بات کی، چلتے ہیں آگے اور مل کر سنتے ہیں آج کی آپ بیتی۔ جی، میرا نام آکاش ہے اور میں ابھی 10th کے پیپر دے کر فارغ ہوا۔ میری زندگی کی ایک بات جو مجھے اکثر یاد آتی ہے وہ یہ ہے، میں نرسری کلاس میں پڑھا کرتا تھا اور میرے ایک ماموں کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ مجھے اسکول لے کر جائیں اور وہاں سے واپس بھی لے کر آیا کریں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے ماموں کو اپنے کسی دوست کی شادی پر جانا تھا، اس لیے انہوں نے یہ ذمہ داری دوسرے ماموں کو دے دی۔ میرے دوسرے ماموں مجھے اسکول وقت پر چھوڑائے، لیکن واپسی پر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ اسکول پہنچ نہ سکے۔ 1:30 بجے کا وقت تھا جب مجھے چھٹی ہوئی۔ میں اپنے ماموں کا شدت سے انتظار کرنے لگا۔ آدھا گھنٹہ تک میں ان کا انتظار کرتا رہا اور اس کے بعد میں گیٹ پر پہنچا۔ میں سخت پریشان تھا اور رو بھی رہا تھا، اور یہ خیال سوچ سوچ کر مجھے رونا آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لیکن کیا کرتا، میں گیٹ پر بیٹھا رہا۔ 1-2 اسٹوڈنٹس نے مجھ سے پوچھا بھی کہ کیا ہوا ہے، لیکن میں نے ان کو نہ بتایا کیونکہ میں بہت ڈر رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور سفر شروع کرنا چاہیے۔ مجھے گھر کا رستہ تو آتا ہی تھا، اس لیے میں نے سفر شروع کر دیا۔ رستے میں بہت ٹریفک تھی، اس لیے مجھے کچھ دشواری پیش آئی، لیکن میں آہستہ آہستہ چلتا رہا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ گھر میں امی نے پریشان ہو کر ابو کو آفس فون کر دیا اور وہ بھی مجھے دیکھنے کے لیے اسکول پہنچ گئے۔ اسکول میں انہوں نے مجھے بہت ڈھونڈا، لیکن میں ان کو نہ ملا کیونکہ میں نے تو اپنا سفر جاری کر دیا تھا اور میں آدھا سفر طے کر چکا تھا۔ گھر سے اسکول کا سفر تقریباً 2-3 میل کا تھا۔ میرے والد مجھے رستے میں ڈھونڈتے رہے اور انہوں نے کافی تلاش کیا کہ میں انہیں مل جاؤں۔ میں نے اپنا سفر جاری رکھا اور آخرکار میں چلتا چلتا گھر پہنچ گیا۔ گھر جا کے میں نے دیکھا کہ امی سخت پریشان تھی اور وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی مجھ سے لپٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد والد صاحب بھی گھر پہنچ گئے۔ والدین نے مجھے اس وقت تو تسلی دی، لیکن شام کو نانی اماں کے گھر پہنچ کر ماموں کی خوب خبر لی۔ جب ماموں سے یہ پوچھا گیا کہ وہ مجھے وقت پر کیوں نہیں لا سکے تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں دوپہر کو کھانا کھا کر ایسا سویا کہ میری آنکھ نہ کھل سکی، اور جب میں اٹھا تو مجھے بہت پریشانی ہوئی اور میں اس ڈر سے آپ کا پتہ کرنے نہ آ سکا کہ آپ کے والدین کہیں مجھے زیادہ نہ ڈانٹیں۔ اس کے بعد انہوں نے میرے والدین سے معذرت کی اور آئندہ سے ذمہ داری نبھانے کا وعدہ کیا۔ جی، یہ تھی میری زندگی کی وہ بات جو مجھے اکثر یاد آ جاتی ہے۔ اس ساری کہانی سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ جب ہمیں کوئی ذمہ داری سونپی جائے تو ہمیں اسے ضرور پورا کرنا چاہیے، اور اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے اہل نہ ہوں تو ہمیں وہ ذمہ داری نہیں لینی چاہیے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی آپ بیتی؟ اور عظما بات وہ ہو رہی تھی وہی کہ ہر کام جو ہماری ذمہ داری میں ہے اس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ وہ کسی ایک کام کو کرتے ہوئے ہم نے دوسری ذمہ داریوں کو نظر انداز نہیں کرنا، خواہ وہ ہماری معاشرتی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، ہماری جاب ہو یا کسی بھی شعبے کی بات ہو، ہمیں ہر کام میں توازن قائم کرنا ہے۔ اور عادل صاحب، کبھی کبھی تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک کام کو لے کر اس میں اتنا کھو جاتے ہیں
کہ ہمارے پاس خدا تعالیٰ کے ساتھ گزارنے کے لیے بھی وقت نہیں رہتا. ہم نظر انداز کر دیتے ہیں یا اپنا وہ وقت جو ہمیں خدا کے ساتھ گزارنا چاہیے وہ دیگر کاموں میں گزار دیتے ہیں, اور اس سے بھی ہماری زندگی بہت حد تک متاثر ہوتی ہے. بالکل عظمیٰ, آپ نے ٹھیک کہا. جہاں پر ہمیں صحت کا خیال رکھنا ہے وہاں پر ہمیں اپنی روحانی زندگی اور روح کا بھی خیال رکھنا ہے, جس کی وجہ سے ہم ابدی زندگی حاصل کر سکتے ہیں. تو چلیے پھر ہم بھی خداوند تعالیٰ کے حضور اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور رب تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں. پاک خدا, ہم آپ کی حضوری میں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور آپ کی تمام تر نعمتوں, رحمتوں, برکتوں کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند پاک خدا, ہم آپ سے التجا کرتے ہیں فضل دیجیے کہ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ اپنا کوالٹی ٹائم گزاریں تاکہ ہماری روح تازہ رہ سکے. رب تعالیٰ, ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ تمام سامعین, ان کے خاندان اور ان کے تمام کام آپ کی پناہ میں رہیں, ان کو خوب کامیابی ملے اور ہر کام میں آپ کی طرف سے خیر و برکت رہے. اور اس دعا کو ہم مانگ لیتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے, آمین.